اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 144 145 سورہ اعراف 9واں سپارہ۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، یا موسیٰ، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، رسالت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے کہ اللہ سے پیغام وصول کریں اور امت کو پیغام کیا کریں، ڈیلیور کریں، پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے آپ کو چن لیا ہے۔ کس کو چنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں ترجمہ تجھے ہے، یعنی تجھے یعنی آپ کو چن لیا ہے۔ چنانچہ تو لے لے، تو یا سو لے لے یعنی آپ لے لیجئے، تھام لیجئے جو میں نے آپ کو دیا ہے، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے۔ شکر گزار ہو جائیے کیا مطلب ہے؟ جو شکر گزار اور پہلے بھی تو گزرے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، انہیں میں آپ بھی ہو جائیے، من الشاکرین۔ اور ہم نے اس کے لیے، کس کے لیے بات کس کی ہو رہی پیچھے سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس لیے بار بار نام نہیں لیا جاتا، ضمیر کے ساتھ بات کر لی جاتی ہے۔ ہم نے اس یعنی موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر معاملے کے بارے میں، ہر معاملے یعنی زندگی گزارنے کے جو بھی آپ کے اصول ضوابط ہیں، ان چیزوں کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے۔ ساری کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں بیان کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ من کلے ہے نا، یہ فا کا ترجمہ ہے، چنانچہ یہاں پہ تو ان کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، ان یعنی ہدایات کو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو کیا کیجئے، تھام لیجئے۔ کس طرح سے؟ مضبوطی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَأَمُرْ اور حکم دیجئے، کس کو؟ اپنی قوم کو۔ تو یہاں ترجمہ ہے اور اپنی قوم کو حکم دے، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں، اچھی اچھی باتوں کو کیا کریں، اپنے عمل میں لائیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، بہت جلد۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جو فاسقوں کا گھر اللہ نے بنایا ہے وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فاسق اور فسق اور فاسقوں کے گھر سے بچائے رکھیں، آمین۔ یہاں پر بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیاز کا، اور ان کے لیے تختیوں کا جو تحفہ ہے، عطیہ ہے، اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے آپ کو اپنے پیغامات، اپنی رسالت اور اپنے کلام سے ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر ممتاز کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے تھام لو، اس کو پکڑ رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے، کلام و مناجات کو، اس کو آپ کیا کیجئے، تھام لیجئے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور میرا شکر بجا لائیے، یعنی کلام و مناجات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اور اس بات کا سوال نہ کرو جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی اجازت بھی نہیں دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا اور سب سے افضل والا ہوتا ہے۔ اپنی قوم میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تمام انسانوں میں بھی ہوتا ہے، اور نبیوں میں بھی بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے، ہم ابھی اس پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کیا بات ہے؟ یعنی میں نے جو اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے لیے آپ کو چنا ہے، جو آپ کا انتخاب کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ لہٰذا جو چیز آپ کو حاصل ہے، جو چیز آپ کو مل گئی ہے، اس پر قناعت کیجئے، اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کیجئے جو آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مقصود یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو کہ جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے روک دیا ہے،
اس پر آپ کا دل رنجیدہ خاطر نہ ہو کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بھی کافی اور شافی ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، لوح تختی کو کہتے ہیں نا، لوحن کی جمع ہے الواح، یہ فی جو آ گیا ہے تو یہ خا کے نیچے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا، اسی سے آپ کتاب بھی بولتے ہیں نا، کتاب میں کیا ہوتا ہے، باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَتَبْنَا كَتَبَ يَكْتُبُ، ہم نے لکھ دیا، نون الف زبر نہ ہے، ہم نے لکھ دیا، یعنی تمام عقائد و احکام اور نصائح، ٹھیک ہے، جن کی حلال و حرام اور اس کے علاوہ دین کے دوسرے معاملات معلوم کرنے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کو جو چیزیں بھی ان کو ضرورت تھی یا جس کی ضرورت ان کو پیش آ سکتی تھی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں سب کچھ لکھ دیا۔ موعظتاً، یہ واعظ و نصیحت، مواعظ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں لکھ دی، کس طرح لکھی؟ تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں ہے من کل شیء، یہاں ہے لکل شیء۔ تو آپ کو معلوم ہے کل آپ اردو میں بولتے ہیں، کل کا مطلب ہوتا ہے پورا، ٹھیک ہے، کل یعنی پورا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو کلے ہے، کلے کا لفظ موقع کی مناسبت سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ نمل میں ملکہ سبا کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا، ہر چیز دی گئی اس کو۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کو ہر چیز دی گئی تھی؟ کیا نبوت بھی دی گئی تھی؟ کیا اس کو رسالت بھی دی گئی تھی؟ نہیں دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز میں سے دیا گیا، تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو دینے سے یہاں مراد کیا ہے۔ ہر چیز دی گئی یعنی دنیاوی جو اسباب تھے کیا مراد ہے، اور اس میں سے یعنی اکثر چیزیں اس کو دی گئی، یعنی اس کی بہت بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت اور اس کی جو ہے شاہانہ زندگی تھی اور بہت کچھ اس کے پاس اختیارات تھے۔ تو یہاں پر یہ ہے معنی وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے سورہ احقاف میں پڑھا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا اور قوم عاد پر آنے والی آندھی، وہاں کیا فرمایا؟ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، کیا مطلب ہے؟ جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی، یعنی ایسی آندھی اللہ نے بھیجی تھی قوم عاد پر جو یعنی ایک ہفتے کے لیے تھی، ہر چیز کو اس نے برباد کر ڈالا۔ تو آپ کو تو پتا ہے نا کہ پوری دنیا تو برباد نہیں کیا تھا نا، اس نے پوری دنیا برباد نہیں کر ڈالی تھی اس آندھی نے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ نہ ملکہ سبا کو کائنات کی ہر چیز عطا ہوئی تھی اور نہ اس آندھی نے کائنات کی ہر چیز کو برباد کیا تھا، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آپ اس کو موقع کی مناسبت سے خود ہی سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من کلے یا لے کلے، ان کو آپ خود موقع کی مناسبت سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اس کو کیا کرو؟ زور سے پکڑ لو، زور سے پکڑے رہو، ٹھیک ہے، اطاعت کے عزم کے ساتھ پکڑ لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ قوت کے ساتھ پکڑنا کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جاؤ، پورے عزم کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اپنی طاقت بھر، اپنی قوت بھر، اپنی بساط بھر۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات شریف ملی ہے وہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیز کی تفصیل لکھی، پوری شریعت تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ وہ ہدایت اور رحمت و نور بھی ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، تورات بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نور بھی ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے اعتکاف کے بعد جب کتاب ملی تو اس سے پہلے فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کے احکام جو کچھ بھی وہ بتاتے تھے تو فرعون نے اس کا انکار کیا، اسی انکار کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے تھے، ہلاک کیے جا چکے تھے۔ اور اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو ملی نہیں تھی، تو وہ کیا چیز تھی جس کا انکار فرعون نے کیا تھا؟ سوچئے تھوڑی دیر۔ آتا ہے کہ تقریباً 40 سال تک جو موسیٰ علیہ السلام پر وقفے سے وحی اترتی رہی، تو وہ وحی جو اترتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ حدیث ہی تھی، ٹھیک ہے، حدیث کا انکار کس نے کیا تھا؟ فرعون اور فرعون کی قوم نے۔ اسی انکار کی وجہ سے فرعون غرق ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اسی طرح دونوں قسم کی وحی اتری ہے، ایک کتاب اللہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور دوسری حدیث جس کو ہم حدیث بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح کتاب اللہ کا منکر انکاری مسلمان نہیں ہے، جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے،
چاہے پورے قرآن کا انکار کرے، چاہے قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے، تو وہ کافر ہی ہے۔ اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ ماننے والا بھی کافر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلے نبیوں کی طرح دونوں قسم کی وحی اتری ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ہم اپنے لیے سبق بھی دیکھیں گے، لیکن بعد میں۔ اب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا وَأْمُرْ، معذرت، وَأْمُرْ، ٹھیک ہے، قوم کا۔ اب یہاں پر ہے کیا کہ حکم دیجئے، پہلے کس کو دیجئے؟ اپنے قوم کو، یعنی اس کی بہتر باتیں، بہترین باتیں جو کرنے کے حکم ہیں، اور بری باتیں وہ ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ صحیح ہے؟ بہترین باتیں جن کو کرنے کا حکم ہے وہ آپ اس کا حکم بھی دیں، اور جو باتیں منع کی گئی ہیں اس کا بھی آپ لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بتانے کا موقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بتا ہی نہیں سکتے آپ، موقع تو ہوتا ہے لیکن آپ کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے بتایا تو آپ کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں آپ رخصت اختیار کریں، ٹھیک ہے، جو بہترین ہے اور جس کا اجر زیادہ ہے۔ آپ یعنی ایسے وقت میں کیا کریں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رخصت اور ایک ہے کہ آپ یعنی بتا دیں اور ہتھکڑیاں پہن لیں۔ تو ہتھکڑیاں پہننے کا اجر تو زیادہ ہے لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر پھر آپ رخصت سے فائدہ اٹھائیں اور خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ زیادہ اجر والا تو وہ نبیوں ہی کا ہی جگرا ہے، اور عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، زیادہ اجر والا کام نہیں کر سکتے۔ کام بہرحال دونوں اچھے ہیں، آپ دل سے برا جانتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں شریک نہ ہوں، لیکن زیادہ اچھا کام یہی ہے کہ آپ نہ ڈٹ جائیں، اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جائیں۔ بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بدلہ لے لیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو معاف کر دینا زیادہ اچھا ہے یا بدلہ لینا زیادہ اچھا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ معاف کرنا زیادہ اچھا ہے، لیکن بدلہ لینا بھی کیا ہے آپ کے لیے؟ اس کی بھی رخصت ہے آپ کو، اس کی بھی اجازت ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ انتقام لینا ہے یا صبر کرنا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے انتقام لینے کی بھی اجازت ہے، لیکن صبر کرنا کیا ہے؟ وہ زیادہ اچھا ہے، اور درگزر سے کام لینا زیادہ اچھا ہے۔ اسی طریقے سے قرض وصول کرنے میں مہلت دینا یا چھوڑ دینا تو کیا ہے؟ زیادہ اچھا کیا ہے؟ کیا اچھا ہے؟ اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو چھوڑ دینا بہت اچھا ہے۔ تو دونوں کام بھی اچھے ہیں، مگر احسن پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احسن طریقے سے دین پر عمل کی توفیق دیں۔ ہر ایک کا جذبہ الگ الگ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کے حساب سے ہی معاملات بھی رکھے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے مومن اور مسلمان ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں قرآن میں۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ آپ اپنے قوم کو یعنی اچھی باتوں کا حکم دیجئے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے قوم سے کہہ دیجئے کہ ان باتوں کو جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، جو کتاب ملی ہے، جو اس میں مندرج ہیں، بہت بہتر ہے، اس کو کیا کریں؟ مضبوطی سے پکڑے رہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کو اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیں جس قدر انہوں نے اپنے قوم کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ کب دکھاؤں گا؟ بہت جلدی، بہت جلد نافرمانوں کا گھر تم کو دکھاؤں گا۔ تو بات یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ فاسقوں کا گھر، کون سے فاسق ہیں یہ؟ جیسے کہ فرعون اور اس کی آل کے گھر۔ فاسق وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اور فاسقوں کا انجام چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہ برا ہی ہوتا ہے۔ کبھی دنیا میں ان کو مہلت دی جاتی ہے، ان کے جو نقصانات ہیں، ان پر جو عذاب الہی ہے وہ مؤخر کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ان کا انجام بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ تو ان کا گھر جو ہے وہ تباہی کا گھر ہوتا ہے، بربادی سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، جلد یا بدیر، دنیا میں یا موت کے وقت یا آخرت میں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم فاسقوں میں شامل نہ ہوں۔ بہر صورت، بہرحال ہر صورت میں فاسقوں کا گھر برا ہی برا ہے، اور وہ ظاہر ہے جب وہ لوگ دیکھیں گے اور ان کو دکھایا جائے گا تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی حاصل بھی نہیں ہونا۔ اس لیے اس سے پہلے جو وقت آپ کو ملا ہے اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کر کے فاسقوں کی جو فہرست ہے، لسٹ ہے، اس سے نکل کر آپ مومنوں اور فرما برداروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ دار الفاسقین، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو جہنم بنا سکتے ہیں، اور آخرت میں جہنم تو ہے ہی وہ دار الفاسقین۔ جہنم میں تو ظاہر ہے کہ جائیں گے ہی فاسق، جہنم میں تو مومن جائیں گے ہی نہیں۔
مومنوں کا جہنم سے کیا کام ہے؟ یہ بات تو بہت اچھی لگتی ہے کہ مومن جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن مومن بننا بھی اتنا کوئی آسان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آسان ہے لیکن آسان بنا نہیں دیا گیا، اس کو آسان کو مشکل کر دیا گیا ہے، اتنا مشکل کہ کوئی مومن بننا بھی چاہے تو اس کو بننے بھی نہیں دیا جاتا، کوئی مومن بن کر جینا بھی چاہے تو اس کو جینے نہیں دیا جاتا، کوئی مومن بن کر رہنا چاہے تو اس کو رہنے نہیں دیا جاتا۔ لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو پھر ظاہر ہے ان کے ماننے والے پھر اتنے زمانے بعد جب اتنا زمانے کا بعد ہو گیا، اتنا زمانہ دور ہو گیا، تو اب لازمی بات ہے کہ آپ کو مومن بن کر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے قریب کہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے پہاڑ سے تیسرے پہاڑ، بارشوں کی وادی میں یعنی بھاگتے رہنا پڑے گا، یا کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے گی، لیکن تم ایسا ہی کرنا، ایک بکری لے لینا۔ تو بارشیں اگر ہوں گی، جیسے بارشوں کا علاقہ ہوگا، جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو بارش سے پانی آپ کو ہر جگہ میسر آ جائے گا، پانی پی کر زندگی گزار لیں گے۔ درختوں کی ظاہر ہے کچھ چھالیں یا یہ کہ کچھ گھاس پھوس کھا کر بھی زندگی گزار لیں گے، یا بکری آپ کے ساتھ ہو تو بکری کا دودھ وغیرہ پی کر بھی زندگی گزار لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حال میں تم کو موت آ جائے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث کئی جگہ مذکور ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کتاب الفتن میں بھی آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو، کتاب الایمان میں بھی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ایمان پر ثابت قدمی اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل اور بہت مشکل ہو گیا ہے ایمان پر جمے رہنا، ایمان پر ڈٹے رہنا۔ تو یہ فاسق بننا تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہر صورت میں آپ فاسقوں کی لسٹ سے نکل کر مومنوں کی لسٹ میں، فرما برداروں کی لسٹ میں داخل اور شامل ہوں۔ اللہ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ اب آئیے اپنے لیے اس میں سے سبق نکالتے ہیں، جو 2 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، ان کا انتخاب فرما لیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی، ان کو کس لیے انتخاب کیا تھا؟ اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے بندوں تک، ٹھیک ہے؟ اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی اور آپ کو بلا واسطہ کلام کرنے کی عزت سے ممتاز فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو دی، ان سے فرمایا کہ بصد شوق و مسرت اس کو قبول کر لیجئے اور اس پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہیے۔ تو اب ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں اس پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے گھر میں جو کچھ بھی ملا ہے اس پر شکر کیجئے۔ اگر آپ کو 1 کمرے کا گھر ملا ہے اس پہ شکر کیجئے، 2 کمروں کا ملا ہے اس پہ شکر کیجئے، جھوپڑی ملی ہے اس پر شکر کیجئے، اگر آپ کو بڑا سا بنگلہ ملا ہے اس پر بھی شکر کیجئے، ٹھیک ہے؟ 1 چادر ملی ہے اس پر بھی شکر کیجئے، صبر بھی کیجئے، شکر بھی کیجئے، 2 ملی ہے تو اس پر بھی، اور اللہ کی راہ میں بھی دیتے رہیے۔ یہاں پر سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، مزید آگے کیا کرنا ہے؟ آگے مزید یہ کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو، اللہ کے بندوں کو بھی بھولنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی پیغام پہنچاتے ہیں اور آپ بھی جہاں تک ہو سکے اللہ کے نبیوں کو پیغام کے مشن کو آگے لے کر آگے چلیں، آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، کام کمپلیٹ تو نہیں ہوا، آپ نے کام تو کرنا ہے۔ نبیوں کی آمد تو اب بند ہو چکی ہے، تو نبیوں کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ نبیوں کے امتی ہی تو بڑھائیں گے نا۔ تو یہ بات ہے کہ خواتین بھی جن کو جو ملا ہے، اگر شوہر والی خواتین ہیں تو اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کیا کریں، جو کچھ بھی ان کے شوہر انہیں دیں اس پر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے گھر کو پرسکون بنائیں۔ تو ہر چیز یہاں بچوں کو بھی، ان کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، شوہر کے لیے بھی، جس کو جو چیز ملی ہے اس پر شکر ادا کریں۔ اپنے آپ کو بد کلامی سے، برائی سے ہر صورت میں بچائے رکھیں، ورنہ کیا ہوگا دیکھیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ تو فاسقوں کے ذکر آ گیا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ سارے اسباب موجود ہیں، اپنے لیے آپ شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور شکر یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 برائیاں کرنے کے بعد، 100 شکوے کرنے کے بعد کہا ہم تو شکر کرتے ہیں۔ اپنے عیب دیکھنے کی عادت بنائیے۔ اصل بات یہ ہے، بہت بڑی خرابی ہے کہ انسان کو اپنے عیب دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی، ناشکرا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو شکر گزار کہتا ہے۔ تو آپ کے کہنے سے آپ شکر گزار کبھی بھی نہیں بنیں گے جب تک کہ آپ وہ کام نہیں کریں گے جو شکر گزار بندے یا بندیاں کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ تورات جس زمانے میں نازل ہوئی تو تورات والوں کے لیے، اس میں ان کے لیے ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، لکھ دیا جو ان کو ضرورت تھی، جو ان کو ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ہمارے لیے بھی اس میں دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ نے واضح نصیحت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، کتنی نصیحت ہے، 1-2 نصیحت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو ہم پوری قوت کے ساتھ تھام لیں، فخذھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پوری قوت، پوری طاقت کے ساتھ تھام لیں، نہ صرف یہ کہ خود تھام لیں بلکہ خود
عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، خود پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی اس کا حکم دیں کہ وہ اس کے احکام جو سراپا خیر و برکت ہیں اس پر عمل کریں، اور اس کے اوامر اور نواہی یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے بھی باز رہیں۔ تو دونوں باتوں کی کیا کریں؟ پابندی کریں، اور ان پر یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ اگر انہوں نے ہماری شریعت کے احکام سے کیا کیا، نکل گئے اور اس سے بے پرواہی کی، تو انہیں بھی وہ گھر دیکھنا پڑے گا جو سرکشوں اور نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ کون سا گھر ہے؟ وہ دنیا میں بھی ہے ان کے لیے بے سکونی، پریشانی، بے چینی، اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اور دنیا میں بھی ہم جانتے تو ہیں، کچھ نہ کچھ تاریخ تو پڑھی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو پتا ہے کہ فرعون، حامان، قارون، ان کے گھروں کا کیا بنا، ان نافرمان قوموں کا کیا بنا، ان کو کیا کیا اللہ نے؟ نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا، اور جن کے کھنڈرات آج آپ بھی وہاں جا کے سیلفیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ کھنڈرات ایسے ہیں کہ جو اپنے بنانے والوں کی عظمت و شوکت کی آج بھی گواہی دے رہے ہیں۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں جس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، پوری قوت سے کتاب کو پکڑنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ جزدان میں بند کر دیا، خوبصورت سا لیس لگا کر، بیل بوٹے لگا کر جزدان بنایا، اور اس میں اس کو قرآن مجید کو اندر ڈالا، اور پھر لمبی سی ڈوری اس میں آپ نے باندھی، اتنی زور سے اس کو آپ نے ٹائٹ کیا، ٹھیک ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس میں باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایک جو پہلے رحل آیا کرتی تھی، اب ایسی آ گئی ہے کہ جس میں یعنی کنڈیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے اس کو رکھا، ایک چھوٹا سا نہیں باکس سمجھ لیجئے، اس میں رکھا، کنڈی لگا دی، اور وہ خوبصورت، مطلب ہوتی بھی خوبصورت سی ہے وہ، جو میں نے بکسیا کہہ لیں آپ، چھوٹی سی باکس جو ہے وہ، اس کے بعد آپ نے اوپر رکھ دیا تو بہت مضبوط، یعنی آپ نے بہت سیف طریقے سے حفاظت کے ساتھ آپ نے اس کو مضبوط انداز میں آپ نے رکھ دیا، اور آپ نے کہا بس مضبوطی سے ہم نے قرآن تھام لیا ہے، اور کوئی مشکل وقت آئے تو بس آپ قرآن اٹھا لیتے ہیں، یا قرآن پہ آپ قسم کھا لیتے ہیں، یا جب دلہن رخصت ہوتی ہے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ کچھ طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی مضبوطی سے تھامنا نہیں ہے۔ قوت اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش کے ساتھ، چستی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایکٹیونیس کے ساتھ، پورے ایکٹیو انداز میں آپ اس کو تھام کر اس پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو ہاتھ میں لو، اس کو پکڑو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ یہ ہے کتاب پر مضبوطی سے کاربند ہونا، ٹھیک ہے۔ وہ تو پھر آپ کے لیے بڑی دشواری کا باعث ہو جائے گا، قیامت کے دن قرآن خود آ کر کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج اس کو پھینک دے دوزخ میں، اور پتہ ہے آپ کو قبر میں وہ لوگ جواب بھی نہیں دے سکیں گے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ صرف زبان سے رٹا لگا لینا، طوطوں کی طرح رٹ لینا، تو آپ نے دیکھا ہے نا کیسے بولتے ہیں، سلام سلام، اگر آپ جو بھی ان کو سکھا دیں گے بولتے رہیں گے، وہ کون ہے کون ہے کون ہے بولتے رہیں گے، کیا ہے، تو سمجھتے تھوڑی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ بس ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے، بس صرف جو آپ ان کو سکھا دیتے ہیں بس اسی بات کو رٹافیکیشن کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ قرآن مجید کو مت پڑھیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیے۔ اس کی برکتیں بے شک ہیں، زبانی پڑھنے کی، ویسے بھی پڑھنے کی، اور بغیر سمجھے پڑھنے کی، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنا اصل میں پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا اصل میں، اس کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے آپ نے، عمل کرنا ہے آپ نے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ کو یہ کتاب اس لیے دی گئی ہے کہ آپ جو ہے خود عمل کر کے بس آپ نے سمجھ لیا کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ دوسروں کو آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جن کو قرآن نہیں پہنچا ان کا پہنچانے کا ذمہ آپ کے ذمہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، پہنچانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسجدوں میں، مدرسوں میں قرآن رکھوا دیے، بیٹی کی جہیز کے سامان میں سب سے پہلے آپ قرآن لے کر آئے تھے تو یہ آپ نہ قرآن پہنچا رہے جگہ جگہ، یا جس کے یہاں شادی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ قرآن پہنچاتے ہیں۔ نہیں جناب، قرآن مجید کے احکامات کھول کھول کر، واضح کر کر صاف اور ایک آسان زبان میں، جس کی جو زبان ہے، اردو بولنے والے اردو آسان اردو میں، انگلش بولنے والے انگلش آسان انگلش میں، عربی بولنے والے آسان عربی میں لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، جس کی جو زبان ہے اپنی زبان میں اپنے قوم کو بتائے، سمجھائے۔ یہ اس لیے ہے یہ کتاب۔ یہاں پر ہم تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے اصل میں یہ بات ہے، اس میں سبق ہے ہمارے لیے، ورنہ یاد رکھیں کہ جو فاسقوں کا گھر ہے وہ بہت برا گھر ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فاسقوں سے بچائے، اور ہمیں قرآن مجید کو روزانہ ترجمے کے ساتھ، چاہے ہم 3 ہی آیت پڑھیں لیکن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اپنی زندگی پہ کیا کریں، اس کو نافذ کریں، سب سے پہلے اپنے آپ پر نافذ کریں۔ اس کو یاد رکھیں، یہ قرآن نفاذ کے لیے آیا ہے، امپلیمنٹ کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں، عمل کی بھی توفیق دیں، اور ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں۔ بے شک اللہ کی مدد کے بغیر کام نہیں بنتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد سے کام بن جاتے ہیں۔